خیر اور عافیت سے ہوں گے، اور الحمدللہ جو ہم اس سیریز میں سیکھ رہے ہیں، جیسے ہم نے پچھلے ہفتے ڈسکس کیا تھا، اس میں سے آپ نے یقیناً کچھ نہ کچھ اس کو، جیسے ہمارا ایک کام تھا نا کہ ہم نے پورے ہفتے اپنے آپ کو سوچنا ہے. اچھا، ہم کس چیز پہ بات کر رہے ہیں؟ ہم ایموشنل فریڈم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ سب سے کہا تھا کہ ہم پچھلے ہفتے کہ ہم ایموشنل فریڈم کو سمجھیں گے، اور اس کے بعد اس پورے ہفتے اپنے آپ کو چیک کریں گے مختلف حالات و واقعات میں کہ ہم نے کس طرح سے بیہیو کیا، مختلف مواقع پہ ہم کیا ایموشنلی فری ہیں یا نہیں ہیں، یا ہم اپنے ایموشنز کے ہی غلام ہیں. صحیح. اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ پچھلے ویک مس کر دی ہو جو ہماری ٹاک ہوئی تھی. تو اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ چینل پہ تو موجود ہے، آپ الرحمان چینل پر جو ہے جا کے اس ویڈیو کو دوبارہ سننا چاہیں تو دوبارہ نئے سرے سے سن سکتے ہیں. لیکن چھوٹا سا ریکیپ میں ضرور دینا چاہوں گی، تاکہ جو ابھی بھی ہم موجود ہیں، اور ایک ہفتے میں بہت کچھ ہو جاتا ہے کہ ذہن سے محو بھی ہو جاتی ہیں بہت سی باتیں، یا نکل جاتی ہیں، تو اس سلسلے میں ہم اپنے آپ کو دیکھ سکیں کہ ہمیں جو ہے وہ کس حد تک وہ چیزیں یاد ہیں. تھوڑا سا ریویژن کروں گی، زیادہ آپ کا ٹائم اس ریویژن میں نہیں لوں گی. وہ یہ کہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایموشنز کیا ہوتے ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا کہ ایموشنز جو ہیں وہ ہمارے کانشیس مینٹل ریئیکشنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا جو شعوری رد عمل کہہ لیں، یا شعوری عمل جو ہوتا ہے کسی بھی واقعے کے پیش آنے کے بعد جو ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہمارے مختلف ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، جو ہمارے احساسات جاگتے ہیں، اور جس طرح سے ہم بیہیو کرتے ہیں، ان کو ایموشنز کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ان ایموشنز میں جو ہمارے مختلف واقعات کے نتیجے میں جو ہمارا شعوری عمل ہوتا ہے، اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمارا جو کنٹرول ہے وہ ہمارے اندر ہو. کنٹرول شوڈ بی ود ان اس. ٹھیک ہے، یہ سب سے اہم چیز ہے جو کہ ہمیں یاد رکھنی ہے ہر حال میں. تو ہمارا جو پچھلے ہفتے ہم نے جس بات پہ اینڈ کیا تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا ہے کہ مختلف صورتحال میں ہم نے ہمارے اندر کنٹرول تھا یا نہیں تھا. اور امید ہے کہ آپ سب نے اس چیز کو دیکھا ہی ہوگا، اس چیز کا جائزہ لیا ہی ہوگا. صحیح. اب ہم دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس ایموشنل فریڈم کو مزید کھول کے سمجھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، اور اس میں ہم کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہاؤ مچ فریڈم آئی ہیو ایموشنلی. اب ذرا سا اپنا جائزہ لیں گے ہم کہ کتنا ایموشن ہے ہمارے اندر. ٹھیک ہے، کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے میں اپنے اندر کتنا زیادہ فریڈم فیل کرتی ہوں، یا انڈیپینڈنٹ فیل کرتی ہوں، یا یہ فیل کرتی ہوں کہ جذباتی طور پہ میں کنٹرول میرے اندر ہے، اور میں اس کے اکارڈنگلی بیہیو کر رہی ہوں. صحیح. اب اس میں دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز، یعنی کہ کچھ چیزیں ہیں جو اگر ہم پوائنٹ وائز اگر ذہن میں رکھ لیں گے نا، تو انشاءاللہ جب وہ چیز ہمارے سامنے پیش آئے گی تو ہمیں اس سے ڈیل کرنا آسان ہو جائے گا. اور وہ کیا ہے کہ ہاؤ ڈو آئی سی مائی سیلف ان سچویشنز وچ آر ناٹ اکارڈنگ ٹو مائی ایکسپیکٹیشنز. اپنا جائزہ لینا ہے ہم نے کہ ایسی صورتحال یا ایسی سچویشنز آ جائے جس کی میں نے توقع نہیں کی ہوئی ہے، جس کے بارے میں میں نے سوچا ہوا ہی نہیں ہے، جس کے بارے میں میں نے میری کوئی بھی ذہن میں اس طرح کی سوچ ہی نہیں تھی کہ ایسی چیز ہونی ہے. رائٹ. ایسی صورتحال میں کیسے بیہیو کرتی ہوں. ہاؤ ڈو آئی سی مائی سیلف. اپنا جائزہ لینا ہے مختلف سچویشنز میں کہ بالکل میری توقع کے خلاف کوئی چیز ہو گئی ہے، بالکل میری توقعات سے ہٹ کے کوئی بات ہو گئی ہے. ایسے موقع پہ میں کیا کرتی ہوں، یا یہ میں سوچ سکتی ہوں کہ میں نے تو اس کو اس طرح سے سوچا تھا،
یہ چیز ایسے ہونی چاہیے تھی اور یہ چیز ایسے ہو رہی ہے، تو اب مجھے کیا کرنا ہے، میں کیا کرتی ہوں عمومی طور پہ. تو اس طرح سے جائزہ لیں گے. اچھا، اس کو اگر ہم مثال کے ذریعے سمجھیں گے تو ہمیں بات زیادہ سمجھ میں آئے گی. وہ یہ کہ اگر ہم جیسے اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سکون سے اور اطمینان سے، اور کوئی ہمیں تنگ کرنے والا نہیں ہے، کوئی ہمیں ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے. بالفرض اب ایسی سچویشن آ گئی ہے اور چائے شائے بنا کے میں اپنا ہلکا پھلکا ناشتہ لے کے بیٹھی ہوئی ہوں کہ مجھے تو بس آج کا دن انجوائے کرنا ہے، مجھے اپنی جو سراؤنڈنگز ہیں، اپنے گھر میں جو موجود چیزیں ہیں، بس اس کو انجوائے کرنا ہے. اور مجھے اس وقت بالکل جیسے ہم کہتے ہیں نا چل موڈ میں، ہم بالکل اس وقت چاہ رہے ہیں کہ کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، بچے کہیں گئے ہوئے ہیں یا پھر گھر میں کوئی اس وقت موجود نہیں ہے. اور ہمارا ہوتا ہے نا کبھی کہ ہمارا کام کا موڈ نہیں ہوتا، یا ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ ہم جو ہے وہ کام کریں. ایسی صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم بڑے ریلیکس بیٹھے ہوئے ہیں، اور گھر مطلب ڈور بیل بجتی ہے. ڈور بیل بج سکتی ہے نا. تو اب میں کیا کرتی ہوں ایسی صورتحال میں؟ میں نے اگر آئی ہول سے دیکھا کہ کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں بالکل جیسے، یا کوئی فارمل مہمان ہے یا کوئی بھی مہمان ہے، تو اب میں کیا کرتی ہوں؟ ایک سچویشن ایسی آ گئی جو میں نے ایکسپیکٹ ہی نہیں کی تھی، اور ایسی سچویشن میں اب میں کیا کرتی ہوں؟ یا یہ کہ جیسے میں سکون سے بیٹھی ہوئی ہوں اور میرے سیل پہ فون آ جاتا ہے کہ بس ہم تمہارے سے 5 منٹس اوے ہیں تمہاری ڈرائیو سے، تو ہم جو ہے وہ بس پہنچنے والے. ٹھیک ہے، اب میں کیا کرتی ہوں؟ اب اس وقت میں کیسے بیہیو کرتی ہوں؟ اب اس وقت میرے کیا کس طرح سے عمل ہے، یا کس طرح سے رد عمل ہوگا، یا کس طرح سے میں رسپونڈ کرتی ہوں سچویشنز کو. ٹھیک ہے، تو اب ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہاؤ ڈو آئی بہیو ان سچ سچویشن. میں کس طرح سے، ایک ایسی سچویشن آ گئی ہے اس میں اپنا جائزہ لوں کہ میں کیا کرتی ہوں. رائٹ. اب اس کے بعد عمومی طور پہ ہمیں ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے، یہ ہم سب کے لیے کوئی اتنی انہونی صورتحال نہیں ہے، آ جاتی ہے. تو اب کیا میں جیسے دروازہ کھولتی ہوں اور میری تیوری جو ہے اس پہ بل چڑھے ہوئے ہیں اور میں جھنجھلائی بھی ہوں، یا میں جو سامنے مہمانوں کو دیکھ کے مس بہیو کر رہی ہوں اور ان کو جو ہے لا کے بٹھاؤں اور پھر ان کو بلیم دوں کہ اگر تو یہ نہ آتے تو پھر میں جو ہے اس وقت اس طرح سے بہیو نہ کرتی. یعنی میری چڑچڑاہٹ یا میری جو الجھن ہے، یا جو اس وقت میری دماغ میں جو سوچ چل رہی ہے اور جو میرے پورے باڈی جسچر سے پتہ چل رہی ہے، وہ میں اگر دیکھوں تو میں یہ کہوں کہ اس سچویشن کو جو ہے، یا اپنی جو بھی مس بیہیویئر ہے اس کو بلیم دوں ان لوگوں پر کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو پھر تو میں ایسے بہیو ہی نہیں کرتی. یہ لوگ بغیر بتائے آ گئے ہیں تو یہ ان کا فالٹ ہے، اور اگر میں مس بہیو کر رہی ہوں یا میں روڈلی بہیو کر رہی ہوں تو یہ میرا رائٹ ہے، کیونکہ انہوں نے تو بتایا ہی نہیں تھا. یا میں ان کو اس لیے میں اپنے رانگ ایکشنز کو بلیم دے رہی ہوں، یعنی جو میں غلط کر رہی ہوں اپنی چڑچڑاہٹ یا الجھن، وہ میں ان کو اس کا قصوروار ٹھہرا رہی ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ سچویشن تو میرے فیور میں نہیں تھی نا، میں نے تو ایسا ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا تھا، میں نے تو ایسا سوچا ہی نہیں تھا کہ اس طرح کی چیز ہوگی. تو میں نے اس لیے اپنے جو روڈ بیہیویئر ہے اس کو ان پہ بلیم دیا کہ میں تو ایسی ہوں نہیں، میں ہوں بہت اچھی، میرا مزاج بہت اچھا ہے، میں بہت خوشگوار مزاج کے ساتھ ملتی ہوں لوگوں سے، مہمانوں سے، اور میں بڑی مہمان نواز ہوں. لیکن چونکہ وہ بغیر بتائے آ گئے، چونکہ انہوں نے مجھے پہلے سے انفارم نہیں کیا، تو یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہوتا. تو پھر میرا رائٹ ہے کہ میں بدتمیزی کروں یا مس بہیو کروں. یا یہ کہ اب مہمان آ ہی گئے ہیں تو پھر میں ان کے سامنے مستقل جھنجھلاہٹ کا اظہار کر رہی ہوں، مستقل کنفیوژن کا شکار ہوں، ڈسٹرب بیہیویئر ہے میرا. کبھی مطلب چمچ ہاتھ سے گر رہا ہے، کبھی کوئی چیز ہاتھ سے گر رہی ہے اور ان کو بٹھانے کی جگہ سمجھ نہیں آ رہی، یعنی کہ بالکل جیسے کنفیوز مائنڈ ہوتا ہے نا، جیسے بالکل ایک پریشان حال ہمارا دماغ ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ چونکہ یہ بغیر بتائے آ گئے ہیں اس لیے میں ایسے کر رہی ہوں، ورنہ عام حالات میں تو میں بہت کمپوز ہوتی ہوں، عام حالات میں تو میں بہت اچھی ہوتی ہوں.
لیکن چونکہ یہ صحیح سے نہیں، انہوں نے مجھے پہلے سے نہیں بتایا تھا، انہوں نے مجھے ٹائم نہیں دیا تھا، اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کسی کے گھر میں جانے کا، تو اس لیے اگر میں اس وقت کنفیوز ہوں یا میں ڈسٹرب ہوں یا میں الجھن کا شکار ہوں یا میں چڑچڑا رہی ہوں، تو یہ ان کا قصور ہے. ٹھیک ہے، تو جو سچویشن آئی اور میں اس کے لیے تیار نہیں تھی، میں اس کے لیے نہ مینٹلی پریپیئر تھی نہ فزیکلی پریپیئر تھی، تو میں نے اس میں اپنے جو غلط بیہیویئر ہیں، جو اپنے ایسے بیہیویئر ہیں جو اچھے نہیں ہیں، اس کو میں نے کس پہ بلیم دیا یا اس کا الزام کس پہ ڈالا؟ اس سچویشن پر. اور اپنی اگر کچھ بھی مجھ سے کام کرنے میں جو بھی فلاز ہو رہے ہیں، جو بھی شارٹ کمنگز ہو رہی ہیں، اس کا بلیم بھی میں نے انہی پہ ڈال دیا، اسی صورتحال پہ ڈال دیا کہ اگر ایسی صورتحال نہ ہوتی تو ایسا نہ ہوتا. ایک چھوٹے سا ہوتا ہے نا، کبھی جیسے ہم دودھ چڑھاتے ہیں وہ ابل جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ میں تو دیکھتی ہوں پتہ نہیں کیسے یہ دودھ ہی گر جاتا ہے، قصور میرا نہیں ہے، یہ اس کا ہے. ٹھیک ہے، تو جب سچویشن میرے مطابق نہیں ہوتی، اس وقت میں کیا ایموشنلی اپنے آپ کو اتنا کنٹرول پاتی ہوں کہ میں مجھے جیسے رائٹلی بیہیو کرنا چاہیے ویسے کرتی ہوں، جیسے جیسے نارمز ہیں، جیسے جو صورتحال ہونی چاہیے، کیا ویسے بیہیو کرتی ہوں یا نہیں کرتی ہوں. اچھا، اب اس میں ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا فضل ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، اور مسلمان ہوتے ہوئے ایک پوری گائیڈ لائن ہے ہمارے پاس جو قرآن اور سنت کے صورت میں موجود ہے. اگر تو وہ چیزیں ہمارے مستقل، جیسے اگر ہم اس کو پڑھتے رہتے ہیں یا اس سے ان ٹچ رہتے ہیں یا ایسے لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے ایک ریمائنڈر سی رہتی ہیں، اور ہم اس سچویشن کے لیے بہت زیادہ تیار ہوتے ہیں. اور یہی ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ وہ ہمیں ہر سچویشن کے لیے پہلے سے تیار کر دیتا ہے. اور جب وہ ہماری سچویشن کے لیے پہلے سے تیار کر دیتا ہے، تو پھر ہمیں جو ہے مطلب ہمیں پھر پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ وقت آئے گا تو اس وقت مجھے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس صورتحال میں جو ابھی ہمارے پاس پیش آئی ہے، اگر ایز اے مومن ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اپنے مومن بندے سے، کہ ایسی کوئی سچویشن آئے تو اس کو کیسے رسپونڈ کرنا ہے، اس میں کس طرح سے معاملہ کرنا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، جب ہم نے فرسٹ ٹاک کی تھی تو اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک مومن کا جو رویہ ہے اور جو پسندیدہ قرار دیا ہے، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں مینشن کیا ہے، وہ کیا ہے؟ ایک کھجور کے درخت کی مانند ہے، کہ سچویشن کیسی بھی ہوتی ہے، جو اس درخت کو کام کرنا ہے وہ کرتا ہے. تو اگر ہم دیکھیں اور اپنی سنت کا جائزہ لیں، اگر ہم قرآن اور سنت سے دیکھیں، تو اللہ کا کس قدر احسان ہے کہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر مہمان آئیں تو ہمیں بینگ اے مسلم کیسے بیہیو کرنا چاہیے. ایسے ہی ہے نا کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہمیں ایز اے مسلمان کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے. اچھا، ان میں سے اگر کچھ احادیث ہمارے ذہن میں رہیں، کچھ آیات ہمارے ذہن میں رہیں، کچھ ایٹیکیٹس اگر ہمارے ذہن میں رہیں، تو ایسی سچویشن میں کیا ہوگا کہ ہم ویسے رسپونڈ کریں گے جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا. تو وہ چیز ان ریٹرن فائدہ مند ہمارے لیے ہوگی یا سامنے والے کے لیے ہوگی؟ اس کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو پہنچے گا؟ خود ہمیں پہنچے گا. کیونکہ جب ہم ڈسٹرب بیہیو کر رہے ہیں یا جب ہم بلیم کر رہے ہیں سامنے والے کو، یا سامنے والے کے لیے نیگیٹو فیلنگ ہمارے دل میں آ گئی ہے، تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، پچھلی دفعہ ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ پھر ہماری مثال کیسی ہو جاتی ہے؟ پینڈولم کی مانند ہو جاتی ہے، کہ نیگیٹو پہ بالکل ایکسٹریم چلا گیا اور پازیٹیو پہ بالکل ایکسٹریم چلا گیا. تو اس ایکسٹریم بیہیویئر سے بچنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بیلنس طریقے کو جان لیں، جو کہ ہمیں دین اسلام نے سکھا دیا ہے، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم پر ایک احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ چیز سکھا دی ہے، ہمیں بتا دی ہے کہ ہمیں کیسے کرنا ہے. جیسے کہ میں آپ کے سامنے بخاری اور مسلم کی اگر حدیث رکھوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو لوگ
اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، انہیں اپنے مہمانوں کی خاطر تواضع کرنی ہے، ٹھیک ہے، کرنی چاہیے۔ اچھا، اب اس میں دیکھیں کہ یہاں پر اگر ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو مہمان آیا کرتے تھے وہ بتا کے نہیں آیا کرتے تھے ان موسٹ کیسز، کیونکہ وہاں پہ تو کمیونیکیشنز اتنی اسٹرانگ تھی ہی نہیں۔ کچھ چیزیں تو طے شدہ ہوتی تھیں، کسی کے یہاں جانا ہے تو طے شدہ ہو سکتا ہے، یا کوئی آ رہا ہے تو شاید پہلے سے پتا ہو، لیکن زیادہ تر معاملات ہمیں یہ دیکھنے میں آتے ہیں کہ وہ اچانک ہی ہوتے تھے۔ یہ میں صرف ایک سچویشن کی بات کر رہی ہوں، مہمانوں والی، یہ اس سے مطلب آپ اپنے آپ کو خود جج کر سکتے ہیں، مختلف سچویشنز ہماری زندگی میں آتی رہتی ہیں، یہ صرف ایک مثال کے ذریعے سمجھا رہی ہوں۔ ایک مثال اگر مہمانوں والی پیش آ جاتی ہے تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین میں اس میں واضح تعلیمات ملتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب بھی مہمان آتے اور تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل کیا ہوتا کہ آپ خود بنفس نفیس ان کی خاطرداری فرماتے تھے، اور اپنے دسترخوان پر کھانا کھلاتے تھے، اور انسسٹ کر کے کھلاتے تھے کہ اور لیں یا اور کھائیے، ایسے ہی ہے نا۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ وہ بہت ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا ان کا، کہ کوئی آیا ہے تو آپ ان کو ویلکم کرتے تھے، خوش دلی سے ملتے تھے، چہرے سے آپ کی خوشی کا اظہار ہوتا تھا، سلام دعا کے ساتھ ہوتا تھا، بالکل کھلے دل سے استقبال ہوتا تھا۔ اب ہم یہاں کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ مہمان آئے اور وہ آ گئے ہیں، تو بھی ہمیں کیسے بیہیو کرنا ہے، تو بھی ہمیں ویسے ہی بیہیو کرنا ہے کہ جیسے کہ ایک مومن کو کرنا چاہیے۔ کیونکہ جب ہم اجر ذہن میں رکھتے ہیں، جب ہم یہ چیز ذہن میں رکھتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے، ایک ٹرائل ہے، اور اس میں اگر ہم نے اس ٹیسٹ کو یا ٹرائل کو پورا کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں اجر ملے گا، رائٹ؟ تو ضروری نہیں ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ میرے مطابق بیہیو کرے، یعنی کہ اس کی وہ مجھے بہت آدھے گھنٹے، ایک گھنٹہ، 2 دن، 4 دن پہلے فون کرے، لیکن جو میں کر رہی ہوں وہ میرے اختیار میں ہے، میرا اپنا کنٹرول میرے اندر ہے اور مجھے اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ کس قدر مہمان نواز تھے، اور ہم دیکھتے ہیں سورہ ذاریات میں بھی آتا ہے کہ جب ان کے گھر مہمان آ گئے تو وہ جلدی سے گھر میں گئے، ایک موٹا تازہ بچڑا لے کر آئے اور مہمانوں کے سامنے پیش کیا۔ اتنے مہمان نواز تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی، اور یہ انبیاء کی سنت رہی ہے، یعنی کہ یہ ایک اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین کا مزاج ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پوری انبیاء کی سنت رہی ہے مہمانوں کے ساتھ تواضع سے پیش آنا، صحیح ہے۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سچویشن ضرور آئے گی ایسی جو کہ ہماری مرضی کے مطابق ہو سکتا ہے نہ ہو، جو ہم نے ایکسپیکٹ نہیں کی ہوئی ویسی سچویشن ہو سکتا ہے آئے۔ اگر ہم اس میں پہلے سے اپنے لیے یہ سوچ لیں کہ ہم نے ایسی صورتحال میں اپنے اندر کنٹرول رکھنا ہے، فوراً اپنے آپ کو سوچنا ہے کہ کسی اجر کو سوچ لیا یا اس کا کوئی ریوارڈ سوچ لیا یا اس کے لیے کوئی پازیٹیو چیز سوچ لی، تو پھر ہم اپنے نیگیٹو ریاکشن سے بچ جائیں گے اور ہم اس کو پازیٹیولی رسپونڈ کریں گے۔ اب جیسے مہمانوں کا ہی معاملہ لے لیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہمیں کیا ملتا ہے کہ جب ان کے یہاں مہمان آئے تو لوط علیہ السلام نے کیا کہا تھا، ہمیں سورہ حجر میں آیت 68 69 میں یہ آیت ملتی ہے کہ لوط علیہ السلام نے کہا بھائیوں یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو، خدا سے ڈرو اور میری بے عزتی سے باز رہو۔ گو کہ اس وقت بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ تھا، یعنی اس وقت بھی دیکھیں نا لوط علیہ السلام ایکسپیکٹ تو نہیں کر رہے تھے کہ ان کے یہاں مہمان آئیں گے، اور وہ بھی مہمان وہ جو خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں، مطلب وہ تو نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے، لیکن ان ایکسپیکٹڈ صورتحال تھی تو ان کا اپنا بیہیویئر خراب نہیں ہوا، اس میں ان کے اپنے جو ایموشنز تھے وہ ان کے کنٹرول میں تھے، اور ان کو پتا تھا کہ مہمانوں کے ساتھ کیسے عزت سے اور کیسے تواضع سے پیش آنا ہے، اور جو سامنے والے مس بیہیو کر رہے تھے انہوں نے ان کو سمجھایا اور ان سے بھی دلیل کے ساتھ یا واضح طور پہ بات کی۔ تو ہم مختلف انبیاء کی سنت کا اگر اس نیت سے جائزہ لیتے ہیں تو بھی ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔
پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مہمان آتے ہیں اور کافی دن تک ٹھہر جاتے ہیں، تو ہمیں ہونے لگتا ہے کہ یہ تو اب لمبے ہی ٹھہر گئے۔ اس میں بھی ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمیں بخاری و مسلم میں یہ حدیث ملتی ہے کہ مہمان نوازی 3 دن تک ہے، اس کے بعد میزبان جو کچھ کرے گا وہ اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ اب یہ اجر اگر ہمارے ذہن میں ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بیہیویئر چینج ہو جاتے ہیں۔ ہم سوچیں ایک لمحے کو، ہم دیکھیں کہ ہم انر پیس فیل کرتے ہیں، ہم اندر سے سکون محسوس کرتے ہیں، ورنہ ہم کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں، ہم اریٹیشن کا شکار رہتے ہیں، ہم چڑچڑاہٹ کا شکار رہتے ہیں۔ اس سے ہماری ذہنی صحت بھی خراب ہوتی ہے اور ہماری جسمانی صحت بھی خراب ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاؤ ڈو آئی سی مائی سیلف ان اینی سچویشن وچ از ناٹ اکارڈنگ ٹو وٹ آئی ایکسپیکٹڈ آف، یعنی کہ جو بھی میں نے توقع نہیں کیا تھا ویسے ہو گیا تھا۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے میرے پاس کلائنٹس آتے ہیں تو وہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ ویسے تو میں بہت اچھی ہوں، میں اللہ کا شکر ہے، لیکن 2 دن ایسا ہوا، 4 دن ایسا ہوا تو میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن جب 5ویں دن ہوا یا 6ٹے دن ہوا تو بس پھر تو میری بس ہو گئی، پھر تو میں برداشت ہی نہیں کر سکی، پھر تو میں نے یوں دکھا دیا وہ دکھا دیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایموشنل کنٹرول ہمارے اندر نہیں تھا، وہ چیز کیا تھی ہمارے اندر جمع ہو رہی تھی، بالکل ایک ڈاٹ کی مانند وہ جمع ہوتی گئی اور اس کو ہم سینت سینت کے رکھتے گئے، اس کو اپنے اندر جمع کرتے رہے ٹل دا ٹائم کیا ہوا کہ وہ چیز اتنی زیادہ جمع ہو گئی کہ وہ برسٹ آؤٹ ہو گئے، ہم اس میں جو ہے ہم بالکل پھٹ پڑے اور ہم نے بالکل ہی irrational بیہیویئر کر لیا، بالکل ہی ہمارا ایموشنل کنٹرول ختم ہو گیا۔ اور اس وقت بھی ہم بلیم دیتے ہیں کہ اگر یوں 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 نہ ہوا ہوتا تو پھر میں ایسے کرتی ہی نہیں، یہ تو میں اس لیے پھٹی کیونکہ جو ہے فلانا وقت ایسا ہوتا۔ آپ اگر غور کریں کہ جب لوگ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی کنورسیشن کو غور سے سنیں تو وہ یہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ 1 سال پہلے بھی انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، اور 6 مہینے پہلے بھی ایسے کیا تھا، اور فلانا دن میں فلانا سہیلی کیا گئی تھی نا اس دن بھی اس نے ایسے کیا تھا، اور فلانا وقت ایسے کیا تھا۔ تو وہ جو ساری باتیں تھیں وہ تو جمع کر کر کے رکھی ہوئی تھیں، اور جب وہ سب جمع کر کے رکھی ہوئی تھی تو جب ان کو برسٹ آؤٹ ہونے کا جو موقع ملا تو وہ غلط طریقے سے برسٹ آؤٹ ہوئیں، وہ اس طریقے سے نہیں ہوئی جس طریقے سے ان کو ہونا چاہیے، جیسا کہ ایک مومن کا رویہ ہے ویسا ہونا چاہیے۔ تو اس لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ہر سچویشن جو بھی ہمارے سامنے پیش آئے اس میں فوراً سوچیں کہ ہمیں رسپونڈ کرنا ہے، ہمیں پینڈولم کی طرح بیہیو نہیں کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ امید ہے یہاں تک آپ کو تمام بات کلیئرلی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی سوال ہے تو آپ ضرور پوچھیے، اس کو پھر ہم انشاءاللہ اینڈ میں دیکھتے رہیں گے ساتھ ساتھ۔ ٹھیک ہے، آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو کہیں لگتا ہے کہ ہاں یہ چیز جو ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اچھا، اب ہم تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ how do I feel about someone behaving unconventionally in my opinion، یعنی کہ کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس کے حوالے سے میری ایک خاص اوپینین ہوتی ہو، کوئی بھی ایک ایسی چیز ہو سکتی ہے جس کے حوالے سے میری کوئی خاص سوچ ہو، یا میرا کوئی خاص نقطۂ نظر ہو، یا میں اس کے حوالے سے سوچتی ہوں کہ اس کو اس طرح ہونا چاہیے، لیکن جب میں سامنے والے کو دیکھ رہی ہوں کہ وہ اس کے مطابق نہیں بیہیو کر رہا، ٹھیک ہے، وہ ان اپروپریٹ بیہیو کر رہا ہے، یا وہ صحیح سے بیہیو نہیں کر رہا ہے، اس وقت میں کیا سوچتی ہوں، اس وقت میری کیا فیلنگز ہوتی ہیں، اس وقت میں کیا سوچتی ہوں، یہ اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ سچویشنز میں ہم کس طرح سے کرتے ہیں، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سامنے والا جو ہے وہ ویسے نہیں کر رہا بیہیو جیسے اس کو کسی بھی سرٹن سرکمسٹانس میں بیہیو کرنا چاہیے، تو پھر میں اس وقت کیسے فیل کرتی ہوں، میں اس وقت کیا سوچتی ہوں، یعنی کہ ایک نارمل بیہیو، جیسے نارمل بیہیویئر کسی کا ہونا چاہیے اس سے ہٹ کے کوئی بیہیو کر رہا ہے، اس وقت پھر میری سوچ کیا ہوتی ہے۔ اچھا، اس کی ایک مثال لے لیتے ہیں کہ الحمدللہ ہم میں سے زیادہ تر یہاں پہ خواتین موجود ہیں اور ہمارے ساتھ یہ صورتحال اکثر آ جاتی ہے، تو اس سچویشن کو ذہن میں رکھیں کہ ہم جو ہیں وہ بڑے ریلیکس موڈ میں ہیں اور ہم جو ہیں وہ کسی شاپنگ مال میں گئے، ٹھیک ہے، اب ہمارا بڑا موڈ ہے شاپنگ کرنے کا، چیزیں دیکھنے کا، گھومنے کا، ہمارے بچے بھی ساتھ ہیں،
ٹھیک ہے. اب بچے کیا کرتے ہیں عموماً شاپنگ مال میں جاتے ہیں تو بچے کیا کرتے ہیں کہ وہ ان کو جو چیز نظر آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں چاہیے، ہم نے ہمیں یہ بھی لے دیں، ہمیں وہ بھی لے دیں، ہمیں وہ بھی لے دیں. اچھا، اب پیرنٹس ہوتے ہوئے کبھی فادر کبھی مدر کہتے ہیں نہیں بیٹا یہ اس وقت نہیں چاہیے، یہ نئی ضرورت ہے، اس کو ڈریگ کرتے رہتے ہیں ٹل دا ٹائم کیا ہوتا ہے کہ کبھی کہیں بچہ بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے کہ بالکل ہی وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، وہ زمین پہ لیٹ جائے گا، وہ چیخنے چلانے لگے گا، یا وہ مطلب کچھ بھی ایسا کرے گا جو کہ بالکل ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ اس کو اس طرح سے بہیو کرنا چاہیے. وہ بچہ بڑا بھی ہو سکتا ہے تھوڑا سا، جیسے 7-8 ایئرس کے بھی بچے جو ہوتے ہیں کبھی کبھی بالکل اس طرح سے انپروپریٹ بہیو کرتے ہیں. کبھی ٹین ایج میں آ کے جو ہے بچے اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ بالکل کسی بھی ایسی ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی مال ہو سکتا ہے کوئی بھی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ اس میں بچہ جو ہے ویسے بہیو نہیں کر رہا جیسے اس کو بہیو کرنا چاہیے، وہ انپروپریٹ بہیو کر رہا ہے. اب اس کے بعد میں کیا کرتی ہوں، میں اس چیز اس وقت میرا کیا رد عمل ہے، اس وقت میں کیا کر رہی ہوں. اب یہ اس وقت ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بڑی آکورڈ سچویشن ہو گئی ہے. اب یہاں پہ سارے لوگ جمع ہو گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پر ہم تو پیرنٹ ہوتے ہی ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ بہت سے لوگ پیرنٹ ہو جاتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ یہ دیکھو ان کے اماں ابا ان کو سمجھا نہیں رہے ہیں، اس کو بتا نہیں رہے، یہ کیسے کر رہا ہے. کوئی کہتا ہے کہ آپ اس کو دلا دینا، کیا ہے چھوڑے بلا وجہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے. مطلب ہوتا ہے نا، ہر طرف سے انپٹ بھی آ رہی ہوتی ہے، ادھر ادھر سے مشورے بھی آ رہے ہوتے ہیں، اور ہم بالکل پزل ہوتے ہیں اور ہماری بڑی مختلف صورتحال ہوتی ہے. ہمیں کیا آ رہا ہوتا ہے، ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں غصہ جیسے کہتے ہیں نا، جس کو جو ہماری فیلنگ ہوتی ہے وہ سب غصے کی ہوتی ہے. سب سے پہلے ایموشن کیا رائز ہوتا ہے کہ یہ تو بالکل آکورڈ سچویشن ہو گئی، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا، یہ کیا ہو گیا، یہ کس طرح سے بہیو کر رہا ہے، اس کی یہ عمر ہے اس طرح بہیو کرنے کی، یہ تو بالکل بچوں کی طرح بہیو کر رہا ہے. ایسے ایسے ہم لوگ ہمارے دماغ میں چلنے لگتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس وقت ہمارے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، یا تو ہم بچے کو ڈریگ کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت کھینچ رہے ہوتے ہیں، اس کو پش کر رہے ہوتے ہیں، اس کو وہاں سے ہٹا رہے ہوتے ہیں، یا پھر ہم کس طرح سے کرنے لگتے ہیں کہ ایکسکیوز والا جو رویہ ہوتا ہے، معذرت خانہ والا، سب سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مطلب کوئی بس ہمیں دیکھے نہیں اس وقت، اس سچویشن میں ہمیں کوئی دیکھے نہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ایموشنلی جو ہے وہ ہم فری ہیں، کیا ہمارا مائنڈ ڈپینڈنٹ ہے لوگوں کے بیہیویئر پہ، اس وقت اگر ہم امبیرس فیل کر رہے ہیں یا ہم یہ فیل کر رہے ہیں کہ ہمارا بچہ تو ہماری کتنی ڈس رسپیکٹ شو کر رہا ہے، ہم کہہ بھی رہے ہیں کہ بھائی ابھی تو چلو بعد میں دیکھیں گے، لیکن اس کو تو کچھ سنا ہی نہیں دے رہا، یا ہماری اندر ہرٹ فیلنگ شروع ہو چکی ہے کہ بس یہ اس نے تو مجھے شرمندہ ہی کرنا ہے، اور یہ تو جو ہے کس قسم کی صورت حال ہے، یہ میں غصہ آ رہا ہے، جھنجلا رہے ہیں نا، یہی ساری چیزیں ہمیں اس وقت آ رہی ہوتی ہیں. اب ہمیں سوچنا یہ ہے کہ کیا یہ چیزیں ہمیں فائدہ دے رہی ہیں، کیا ہم ایموشنلی یہاں پہ انڈیپینڈنٹ ہے، کیا یہاں پہ ایموشنلی فری ہیں، کیا کنٹرول ہمارے ایموشنس کے اندر ہے، اور ہمیں کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے، اصولاً ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کر کیا رہے ہیں. اصول ہمیں کیا بتاتے ہیں اور ہم کر کیا رہے ہیں، ہے نا. ہمارا دین کیا ہمیں سکھاتا نہیں ہے کہ ہمیں ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے اور ہم کر کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس چیز کو جیسے ہی ہم ذہن میں لے کر آتے ہیں تو وہ جتنے ایموشنز ہمارے اندر اراؤز ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ جتنے ہماری فیلنگز اس وقت ہرٹ فل فیلنگ اور وہ ساری چیزیں ابھر کے جو سامنے آئی ہوئی ہوتی ہیں، وہ بالکل جھاگ کی مانند بیٹھ جاتی ہیں جب ہم اپنا معاملہ اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دیتے ہیں. کہ اب ہم مختلف سچویشن میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں نا کہ یہ ایک صرف مثال کے ذریعے سمجھا رہی ہوں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی اپنے دوست کے ہاں جائیں یا کسی فارمل کسی گیدرنگ میں جائیں، وہاں ہمارا بچہ ایسے بیہیو کرنے لگ جائے، تو پھر اس وقت ہم کیا کرتے ہیں. یعنی مختلف صورتحال ہم خود سوچ سکتے ہیں جو کہ ویسی نہیں ہو رہی جیسے کہ کرنا چاہیے. جیسے کہ ہمارا ٹین ایج بچہ ہے جس پہ نماز فرض ہو چکی ہے، اب نماز کا وقت ہے اور وہ
بالفرض نماز کو ویسے نہیں ادا کر رہا جیسے کرنا چاہیے، بالفرض یہ فرائض کی بات ہے، ٹھیک ہے، فرائض بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، فرائض وہ چیزیں ہوتی ہیں جس پر ظاہر ہے پوچھ ہوتی ہے، تو ماں باپ اس کے حوالے سے بھی بڑے فکر مند ہوتے ہیں، یا اور لوگ بھی فکر مند ہوتے ہیں، لیکن اس وقت بھی ہمیں ایموشنلی انڈیپینڈنٹ ہونا ہے، ایموشنلی فری ہونا ہے کہ ہمیں کرنا کس طرح سے چاہیے، چاہے بچہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے یا کیسا، یا 20-25 سال کا ہو گیا یا شادی شدہ ہو گیا اور اس کے بھی بچے ہو گئے ہیں، مجھے اس وقت کیسے فیل کرنا ہے، کیسے میرے ایموشنز اس وقت ہوں گے، اور کیسے مجھے قرآن اور سنت کے مطابق چلنا ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس وقت سوچنے کا، کیونکہ یہ جو ساری فیلنگز ہوں گی، یعنی کہ اگر میں بالفرض ایسا ہو سکتا ہے کہ میں ایک ٹیچر ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں قرآن پڑھاتی ہوں اور میں جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ درس اور تدریس کے کاموں میں مصروف ہوں، لیکن میرا بچہ جو ہے وہ اس طرح دین کے اصولوں پہ نہ چلنے والا ہو، اور کسی گیدرنگ میں جا کے پھر میں امبیرس فیل کرتی ہوں، یا میں یہ فیل کرتی ہوں کہ کتنی شرم کی بات ہے یہ کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ تو اتنا واعظ نصیحت کرتی ہے اور ان کا بچہ تو نماز جو ہے وہ صحیح سے نہیں پڑھتا، یا اس کو رکوع نہیں آتا، یا سجدہ نہیں آتا، یا نہیں پڑھتا، تینوں صورتحال میں ایک دم سے میں شرمندہ ہو جاتی ہوں، ایک دم سے میں اپسیٹ ہو جاتی ہوں، یا بہت دکھ کا یا رنج کا یا غم کا شکار ہو جاتی ہوں، تو یہ ساری صورتحال کیا مجھے فائدہ دے رہی ہے؟ کیا بینگ اے مسلم یہ چیزیں مجھے فائدہ دیں گی؟ مجھے اس بات کو سوچنا ہے، یہاں پر یہ بہت ضروری ہے، ہر سچویشن میں جہاں کہ ان ایکسپیکٹڈ ہمارے سامنے بیہیویئر آتا ہے، انکنونشنل بیہیویئر آتا ہے، تو اس وقت ہمیں پہلے سوچنا ہے۔ ہم نے دیکھا تھا نا کہ ایموشنز کے معنی کیا ہیں، کہ کسی بھی واقعے کے پیش آنے کی صورت میں شعوری عمل کرنا، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم شعور کا دامن نہ چھوڑیں، ہم جذباتی ہو کے کام نہ کریں، ہم جذباتی ہو کے اپنے منہ سے الفاظ نہ نکالیں، ہم جذباتی ہو کے اپنے ہاتھ اور پیر اور مختلف چیزوں کا استعمال نہ کریں، ہم شعوری طور پہ سوچیں کہ how a مومن is expected to respond in such situation۔ ایک مومن کے سامنے جب یہ صورتحال پیش آتی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے اپنے دماغ میں اس کو بٹھا لینا۔ اب بچوں کا معاملہ دیکھ لیں، ہم تو بچوں کے ساتھ بہت ہی مجھے نہیں لگتا، جیسے جو پیرنٹس میرے پاس آتے ہیں کوچنگ کے لیے، تو بہت سی دفعہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ شعوری عمل نہیں ہوتا، زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یا یہ کہ ان کی دادی کا ان کے بارے میں یہ اوپینین ہے، یا خالہ ایسے کہتی ہیں، یا یہ کہ اس کو ایسا ہونا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، ویسے کرنا چاہیے، اور یہ ایسے کر رہا ہے اور ایسے کر رہی ہے اور ایسے ہو رہا ہے یا ایسے ہو رہی ہے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ اپنی اولاد کے ساتھ، یا پھر بحیثیت امت مسلمہ بھی جو انہوں نے ہمیں کی پوائنٹس دیے، وہ کس قدر ہمارے لیے گولڈن کی پوائنٹس ہیں، کہ پیدائش سے لے کر بڑے ہونے تک ایک ایک چیز موجود ہے، ریکارڈڈ ہے، احادیث کی کتاب میں موجود ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ہم سے چھپی ہوئی ہو، نعوذ باللہ دین کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو کہ ہمیں بتا کے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوں۔ کمی کہاں پر ہے؟ کمی ہمارے اندر ہے۔ دو چیزوں میں کمی ہوتی ہے، یا تو ہم اتنا جان جاتے ہیں کہ ہم اس کو عمل نہیں کر پاتے، ہم صرف لے رہے ہوتے ہیں لیکن عمل سے خالی ہوتے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ صورتحال ہوتی ہے۔ دوسری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ دین ہمیں کہتا کیا ہے، ہم پریشان بھی ہو رہے ہیں، ہم شرمندہ بھی ہو رہے ہیں، ہم بار بار ایک چیز اپنے بچے میں دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم اس کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ہم جا سکتے ہیں نا کسی کے بھی پاس، کوئی پیرنٹل اگر کوچ ہے تو ہم اس کے پاس جا سکتے ہیں نا کہ میرے بچے کے ساتھ یہ صورتحال پیش آ رہی ہے تو مجھے کیا کرنا ہے۔ عموماً جیسے پیرنٹس میرے پاس آتے ہیں تو وہ اس بات کو لے کر آتے ہیں کہ میرا بچہ ایسے بہیو کر رہا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، ایموشنل فریڈم ہمارے اندر ہونا چاہیے، ہم رسپانسبل ہیں اپنے بیہیویئر کے،
کب؟ جب ہم جو سوچتے ہیں ویسے ہم عمل کرتے ہیں. جو ہماری ذہن میں سوچ آتی ہے ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں کو کنٹرول کریں. ہمارا بچہ ہو، ہمارا شوہر ہو، ہماری ساس ہو، ہماری دیورانی جیٹھانی ہو، یا ہماری خالہ چچی پھوپھی ہو، وہ ویسے کریں جیسے میں چاہتی ہوں. ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو رول دیا ہے وہ کیا ہے؟ مجھے کیسے کرنا ہے، مجھے کیسے بیہیو کرنا ہے، مجھے کیسے سوچنا ہے، مجھے کس طرح سے عمل کرنا ہے. ہم نے پچھلی بھی جب ہفتے بات کی تھی تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ادفع باللتی ہی احسن، یعنی برائی کو بھلائی سے مٹا دینے کا حکم ملتا ہے ہمیں. تو برائی کو بھلائی سے کیسے مٹائیں گے؟ ایک تو جسمانی طور پہ ہوتا ہے نا، ایک تو فزیکلی ہوتا ہے کہ برائی کو بھلائی سے مٹا دیں. ٹھیک ہے، کوئی ہم سے غلط کام ہو گیا، کوئی چیز ہو گئی تو ہم نے اس کو کوئی نیکی کر کے وہ کر دیا. لیکن ذہنی طور پہ یہ بہت ضروری ہے، اس چیز کو ہمیں ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ ذہنی طور پہ بھی ہم نے برائی کو اچھائی سے مٹانا ہے. کیونکہ ہم پڑھتے ہیں نا قرآن میں کہ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو کچھ سینوں میں ہے وہ بھی نکالا جائے گا. تو سینوں میں کیا ہے؟ سینوں میں کوئی فزیکل چیز تو نہیں ہے. سینوں میں کیا چیز ہے؟ سینوں میں یہی ہے کہ ہم کسی کے لیے اگر بغض رکھتے ہیں یا بدگمانی رکھتے ہیں یا نفرت رکھتے ہیں یا کینہ رکھتے ہیں یا اس کے بارے میں برا سوچتے ہیں تو وہ سب بھی باہر نکال دیا جائے گا. تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی کے ساتھ بھی معاملہ پیش آئے، اور اگر اولاد کے بھی ساتھ آئے تو پھر ہمیں اس وقت ایموشنلی کیا سوچنا ہے. اور ادفع باللتی ہی احسن یہاں پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ میرے دل میں، میرے ذہن میں کسی کے لیے بری سوچ آئی، ٹھیک ہے، وہ میرے ذہن میں آئی، اس برائی کو، اس گندگی کو اچھی سوچ سے بدل دینا. یہاں یہ بھی ضروری ہے کیونکہ دین ہمیں روحانی اور جسمانی دونوں تربیت دیتا ہے نا. تو روحانی تربیت بہت ضروری ہے کہ جو ہمارے دلوں میں ہے اس کو، دلوں کو صاف کرنا اور اپنے ذہن کو صاف کرنا ایک پروڈکٹیو مسلم ہونے کے لیے بہت ضروری ہے، کنسٹرکٹیو مومن ہونے کے لیے بہت ضروری ہے. تو اب میرے ذہن میں سوچ آئی، کسی بھی قسم کی سوچ آ سکتی ہے کہ جو بھی سامنے والا بیہیو کر رہا ہے وہ کنونشنل نہیں ہے، وہ ویسا نہیں ہے، اپروپریٹ نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے، وہ ایسا نہیں بیہیو کرنا چاہیے، اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کو میں احسن طریقے سے کیسے ریپلیس کروں گی، اس کے بجائے اچھا کیوں سوچوں گی. کیونکہ ہمیں ہمارے دین کیا حکم دیتا ہے کہ دین اینڈ دیر اس کے بارے میں اچھا سوچو. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا وہ دیکھ لیتے ہیں کہ سیرہ سے ایک پوائنٹ لیتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک صحابی ان سے ملنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ کھیل رہے ہیں اپنے بچوں سے، اور ان کے جیسے سینے پہ بچے چڑھے ہوئے تھے وہ کھیل رہے تھے. تو ان کو یہ بات تھوڑی سی گراں گزری، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کے جو چہرے کے اتار چڑھاؤ تھے اس سے یہ جان لیا کہ ان کو یہ بات اچھی نہیں گزری ہے. تو انہوں نے پوچھا، یہ جو صحابی تھے انہوں نے ان سے پوچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بلکہ یہ کہا کہ جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو گھر والوں پر سختہ طاری ہو جاتا ہے. یعنی یہ جو صحابی تھے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو گھر والوں پہ سختہ طاری ہو جاتا ہے اور سب اپنی جگہ دم ساتھ کر چپ ہو جاتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑے سوچ کے ساتھ کہا کہ مسلمان کو اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی اور محبت کا سلوک کرنا چاہیے. ایک یہ چھوٹی سی مثال صرف گھر والوں کے ساتھ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی کہ کس طریقے سے گھر والوں سے بیہیو کرنا چاہیے. یعنی کہ یہاں پہ اب ہم ایک صرف انسٹنس لے رہے ہیں کہ اگر میرا بچہ جو ہے کسی بھی ایسی جگہ پہ بیہیو کرتا ہے جو کہ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ اپنی عمر کے مطابق نہیں بیہیو کر رہا، یا یہ کس طرح سے کر رہا ہے اور اس نے تو مجھے شرمندہ کر دیا، یا یہ تو کہتے ہیں نا کہ تو بڑا ہر وقت جو ہے نا اس کی باتوں سے مجھے دکھ ہوتا ہے یا تکلیف ہوتی ہے. تو اس وقت ہمیں کیا دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 قسم کے اعمال ایسے ہیں جن کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. ایک تو صدقہ جاریہ ہے، دوسرا ایسا علم جسے وہ چھوڑ جائے، اور تیسرے صالح اولاد جو باپ کے لیے دعا کرتی رہے. تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ اولاد تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے، یہ تو اتنا قیمتی ایسٹ ہے. تو اگر یہ اس وقت ایسے بیہیو نہیں کر رہا ہے اور میں نے ایموشنلی اس وقت اس کو ریئیکٹ کیا،
میں نے ایموشنلی اگر اس وقت جو ہے اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کیا اور میں نے کسی بھی طرح سے بہیو کیا تو یہ تو میرے ہاتھوں سے چلا جائے گا نا. یہ تو ایزی منی ہے شیطان کے لیے نا, وہ تو آرام سے اس کو کیش کر لے گا. تو نقصان کس کا ہونا ہے یہاں پر؟ نقصان تو میرا ہوگا, یعنی جسمانی طور پہ بھی ذہنی طور پہ بھی نقصان تو میرا ہونا ہے. تو اپنے آپ کو ہمیں نقصان سے بچانا ہے. اس چیز کو ہم نے اچھی طریقے سے بالکل جیسے اپنے آپ کو باور کروانا ہے کہ نہیں, مجھے ہر صورت میں اپنے آپ کو اس نقصان سے بچانا ہے, ذہنی طور پہ بھی اور جسمانی طور سے بھی. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے ہمیں اولاد کی تربیت کے حوالے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ دوسروں کے سامنے بچوں کے عیب نہیں بیان کرنے چاہیے, اور تاکہ ان کی عزت نفس کو نقصان نہ ہو یا ٹھیس نہ پہنچے. ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جب بچہ ایسے کرتا ہے, اب ہم نے جو سچویشن اس وقت ایسی رکھی تھی کہ ایک مال ہے اور اس میں بچہ ایسے بہیو کر رہا ہے, اب کیا ہے کہ ہم اس وقت کیا کریں, یا تو ادھر ہی بیٹھ کے اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, تمہیں شرم نہیں آتی, تم کیسے کر رہے ہو, چلو گھر میں تمہیں بتاتی ہوں, آج تو بس حد ہی ہو گئی, ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا. تو کیا اس کی عزت نفس متاثر نہیں ہو رہی ہوتی؟ ہو رہی ہوتی ہے نا, اس کی عزت نفس متاثر ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ برا محسوس کر رہا ہوتا ہے. اور وہ اس وقت جو ہے کیا ایموشنلی وہ سب کیا دیکھ رہا ہے اپنے ماں باپ کو, کہ جب غصہ آئے, جب بھی کوئی ایسی سچویشن ہو جس میں امی ابو کی مرضی کے مطابق سامنے والا بہیو نہ کرے, تو اس وقت ہرٹ فل جملے بولنے چاہیے, اس سے دوسرے کی جو ہے عزت نفس کو اچھالنا چاہیے, اس وقت جو ہے ایسے جملے بولنے چاہیے, ایسا عمل کرنا چاہیے, اس طریقے سے پیش آنا چاہیے. تو وہ پورا کا پورا ہمیں کاپی کر رہا ہے. ابھی تو وہ چھوٹا ہے, پھر جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جائے گا تو ہم دیکھیں گے کہ وہ بھی یہی کرے گا, وہ بالکل یہی کرے گا کہ جو ہمیں دیکھے گا وہ ویسے ہی کرے گا. تو ایموشنل کنٹرول ہمارا اپنے اندر بھی نہیں تھا, ہم نے بچے کو بھی یہ سکھایا کہ آپ کو اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کرنا. اب وہ جب بچہ ذرا بڑا ہو جاتا ہے اور اپنے ایموشنز کو جو ہے غلط طریقے سے ریپرزینٹ کرتا ہے, غلط طریقے سے بولتا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ تمہیں تمیز نہیں ہے, اس طرح سے کرتے ہیں, تمہیں غصہ ہے تو تم آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے, تمہیں خوشی ہے تو تم آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہو. ہم یہی کہتے ہیں نا بچے سے, جبکہ اس نے سیکھا کہاں سے تھا؟ اس نے تو سیکھا یہیں سے تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا عمل تھا کہ جب ان کو کوئی ایسی بات پہنچتی تھی جس کو وہ نہیں توقع کرتے تھے سامنے والے سے, اور ایسا بیہیویئر ہوتا تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو ہمیں سکھایا ہے وہ کلمات ہیں جو ہمیں بول لینے چاہیے, انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے, کہ یہ وہ کلمہ ہے جو ہمیں قرآن سے بھی ملتا ہے, جو ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم اس کو پورا مکمل دیکھیں کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بدلے میں جو اس وقت تکلیف مجھے پہنچی, جو ذہنی تکلیف پہنچی, جو جسمانی پہنچی, اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے اجر کثیر دے اور اس سے بہتر اس کا نعم البدل دے. تو ہمیں سنت تو سکھا دیتی ہے کہ ہمیں ایسے بیہیو کرنا ہے, کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس مسلمان کو کوئی بھی قلبی اذیت, قلبی دل کی یا جسمانی اذیت یا کوئی بیماری یا رنج یا دکھ پہنچتا ہے, یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو جب ہم ریوارڈ ذہن میں رکھتے ہیں نا مومن ہوتے ہوئے, تو کسی بھی ایسے معاملے میں, کسی بھی آکورڈ سچویشن میں آٹومیٹکلی ہم کیسے بیہیو کرتے ہیں, پھر جیسے ہم نے کھجور کے درخت کی مثال سیکھی تھی بالکل ویسے بیہیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے, ترمذی کی روایت ہے, جتنی سخت آزمائش و مصیبت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اس کا صلہ ہوتا ہے, اور اللہ جب کسی گروہ سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. جو لوگ اللہ کی رضا میں راضی رہیں اللہ بھی ان سے راضی ہوتا ہے, اور جو اس آزمائش میں اللہ سے ناراض ہو اللہ بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے جب ہم کسی بھی ایسے صورتحال میں دیکھتے ہیں کہ things are not going according to my way, ٹھیک ہے, اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ
اس طرح سے بہیو کر رہے ہیں جس طرح سے ان کو نہیں کرنا چاہیے، بہت ان اپروپریٹ بہیو کر رہے ہیں، تو اس وقت ہمیں تکلیف پہنچتی ہے نا بنیادی طور پہ۔ تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بس اگر ہم ان احادیث کو ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ نے مومن کی، بندے سے آزمائش رکھی ہے۔ وہ بندہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں ایک سڑک پہ گزرنے والا بندہ، ایک باہر کوئی بندہ جا رہا ہے، تو اس سے میرا اور آپ کا کیا تعلق؟ وہ تھوڑی آئے گا بیل بجائے گا اور کہے گا کہ کوئی ایسی بات کرے گا، اس کی بات تو ہمارے لیے معنی نہیں رکھتی نا، اہمیت نہیں رکھتی۔ لیکن جو ہمارے گھر والے ہیں، جو ہمارے آس پاس افراد ہیں، یا ہمارے کولیگز ہیں، یا ہمارے فرینڈز ہیں، ٹھیک ہے، جو جتنے بھی امیجیٹ سے، اور پھر سیکنڈ اسٹیپ اور تھرڈ اسٹیپ پہ ہمارا تو معاملہ انہی کے ساتھ ہے سارا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ اب ہم بچے سے کیا بول دیتے ہیں بعض دفعہ، یا کسی رشتے دار کے والے سے کیا بول دیتے ہیں، یہ تو ہمارے لیے بڑی سخت آزمائش ہے بھائی، اللہ معاف کرے، انہوں نے تو ناک میں دم کیا ہے۔ تو کیا مومن کو رویہ یہ زیب دیتا ہے کہ وہ زبان سے ایسے کلمات نکالے، جبکہ ہم اس کا اجر دیکھ رہے ہیں کہ اس کا اجر جو ہے وہ کتنا زیادہ ہے۔ اب آج کل کی صورتحال دیکھ لیجئے کہ جیسے کووڈ کی صورتحال ہے، کیا یہ سچویشن ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے؟ لیکن اس سچویشن کو رکھتے ہوئے ہم کیسے بہیو کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے کیسے جملے ہوتے ہیں، ہم کیسے رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی ایسی چیز سامنے آ جاتی ہے تو پھر ہم اس وقت کس طرح سے ہمارا ریئیکشن ہوتا ہے۔ تو ہم نے اصل میں ریئیکشن نہیں کرنا، ہم نے رسپونڈ کرنا ہے۔ اس چیز کو ہم نے سیکھنا ہے کہ کنٹرول ہمیں اپنے اندر لانا ہے، کنٹرول جو ہے ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ہم اجر کو ذہن میں رکھیں گے۔ جب کوئی بھی اجر ہمارے ذہن میں ہوگا تو ہی پھر ہمیں اس کا صلہ ملے گا۔ اب اگر ہم حضرت یونس علیہ السلام کے قصے میں دیکھتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں، ان کے ساتھ یہ صورتحال ایک پیش آ گئی اور وہ نکل پڑے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا کہ مچھلی کو حکم دیا، اور مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ اب ایک ایسی صورتحال میں آ گئے تھے نا حضرت یونس علیہ السلام، جو کہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، اور اس میں جو ہے وہ فوری طور پہ جو ہمیں قرآن کوٹ کرتا ہے، وہ کیا چیز پتہ چلتی ہے کہ ان کے منہ سے کیا نکلا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ فوراً ان کو احساس ہوا کہ غلطی تو مجھ سے ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ ظلم ہم نے اپنے اوپر کیا، یا زیادتی ہم نے اپنے اوپر کی، تو پھر سامنے والے کی طرف سے اگر کوئی ہرٹفل بات ہو جاتی ہے، سامنے والا اس طرح سے انکنونشنلی بہیو کر رہا ہے یا آکورڈلی بہیو کر رہا ہے، اس وقت ہم نے کیا سوچنا ہے کہ یہ اگر میرے طریقے سے نہیں بہیو کر رہا یا میرے طرح سے نہیں چل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ایموشنلی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاؤں۔ ٹھیک ہے، یہ بات سب کو کلیئر سمجھ میں آ گئی؟ کوئی سوال ہے اس کے حوالے سے تو بالکل ضرور پوچھیے۔ الحمدللہ کہ آپ کو یہ بات کلیئرلی سمجھ میں آ گئی ہے، اور چیٹ میں اس طرح کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اچھا، بہت زیادہ خزانہ، بہت بڑا خزانہ ہمارے پاس دعاؤں کی صورت میں موجود ہے، اور اگر ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں، مطلب اصل دعا مانگنے کا وقت کب ہے، دعا مانگنے کا حکم کب دیا گیا ہے ہمیں؟ جس وقت تکلیف پہنچے، جس وقت تکلیف پہنچے اسی وقت دعا مانگنے کا حکم ہے، انسٹیڈ آف سیئنگ اینی تھنگ، کچھ بھی بولنے سے پہلے دعا کرنے کا حکم ہے۔ اور اس میں بہت زیادہ خوبصورت دعائیں، بہت زیادہ خوبصورت دعائیں، جن سے جو ہے ہماری اگر ہم جا کے مطالعہ کریں کتابوں کا، تو بہت بہت جامع دعائیں ہیں۔ یعنی جیسے اگر ہم اسی دعا کو لے لیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے ساتھ کوئی صورتحال پیش آتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ
उस वक़्त हमें वो दुआएँ याद नहीं आती, उस वक़्त हमें कुछ याद नहीं आता क्योंकि इमोशनली हम अपने आप को ना कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते और हम उस वक़्त बिल्कुल रैशनल होके नहीं सोच रहे होते, बिल्कुल शऊरी तौर पे नहीं सोच रहे होते, हम बस अपने आप को हालात के हवाले कर देते हैं कि जो हो सो हो और जब वो उस वक़्त गुज़र जाता है उसके बाद बैठ के सोचते हैं तो फिर किताबें निकाल के बैठे होते हैं कि अच्छा ये दुआ पढ़नी है, अच्छा ये करना है, तो वो असल वक़्त जो वो तो हमने गुज़ार दिया होता है ना इस तरह से। ठीक है, वो तो हमने उसको जो है अपने आप को हालात के हवाले कर दिया होता है। तो ये दुआएँ आम ज़िंदगी में जब हम याद रखते हैं ना, आम ज़िंदगी में जब हम इख्तियार करते हैं, इसका मामूल बनाते हैं। अब देखिए जब ये कोविड का स्टार्ट हुआ था तो ये दुआ, ये वाली अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी कितनी ज़्यादा हमें बार-बार व्हाट्सएप पे आ रही है, चैट्स पे आ रही है, सोशल मीडिया पे इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं कि हाँ, ये दुआ पढ़नी चाहिए, ये दुआ पढ़नी चाहिए। जबकि ये दुआ अगर किसी को भी मुश्किल में देखें या मुसीबत में देखें तो उस हाल में पढ़ने के लिए कही गई है। तो अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर देखते हैं कि जो चीज़ें रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे शामिल हाल रहती हैं, तो जब ख़ास हालात होते हैं तो वो खुद ब खुद हमारी ज़ुबान से वैसे ही कलिमात निकलते हैं। वो उसमें हमारा उस वक़्त शऊर काम नहीं करता। हम अपने शऊर को प्रैक्टिस करते हैं, आदी बनाते हैं, करते, 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 करते फिर हम जब हम लाशऊर में चला जाती है ना वो चीज़, तो फिर हम उसके बाद खुद ब खुद वैसे बिहेव करते हैं। बिल्कुल इस तरह से कि जैसे आप देखें कि हमारे ऊपर मक्खी आके बैठती है, तो हम उसको उड़ा देते हैं, ठीक है? उस इस ये एक ऐसा अमल है जो हमने बचपन से खुद सीखता है, सीखा है, सीखा है, सीखा है और फिर उसके बाद हम करते हैं कि हाँ, मक्खी आएगी तो हम उड़ा देंगे क्योंकि वो चीज़ हमें बॉदर करती है। लेकिन कुछ लोगों को आपने देखा होगा या कुछ हालात में आपने देखा होगा या जैसे आप किसी गोश्त वाले की दुकान पे ऐसे चले जाएँ या सब्ज़ी वाले की दुकान पे, फल वाले की, तो उसकी उस पे मक्खियाँ बैठी हुई होती हैं लेकिन वो उसको उड़ा भी नहीं रहा होता, उसको वो चीज़ बॉदर नहीं कर रही होती क्योंकि वो उसका इतना आदी हो चुका होता है कि वो चीज़ उसको गंदगी महसूस ही नहीं होती है। इसी तरह से इमोशनली भी ज़हनी तौर पे भी हमने अपने आप को पोल्यूट कर दिया होता है या कुछ चीज़ों से हमने आपको इतना आलूदा कर दिया होता है कि फिर हमें उन चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा होता। यानी अगर हम जो है वो इमोशनली आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, तो हो रहे हैं। फिर हमने अपने आप को उसका आदी बना दिया होता है और जब वो सूरत-ए-हाल आती है, जब कोई ख़ास सूरत-ए-हाल आती है, तो हम उस आलूदगी को मज़ीद बाहर निकाल देते हैं। मज़ीद बढ़ा-चढ़ा के वो सूरत-ए-हाल हमारे सामने आ जाती है। तो फ़ायदा उसमें क्या होता है, आलूदगी क्या करती है? आलूदगी कभी भी फ़ायदा नहीं दे सकती, वो हमें और मज़ीद ख़राब करती है। हमारी ग्रोथ को मुतासिर करती है कि जो चीज़ हमें अब फॉरवर्ड होनी चाहिए ना, हमें आगे बढ़ना चाहिए। मोमिन के लिए क्या एक्सपेक्टेड है कि वो आगे बढ़े और प्रोडक्टिव हो और दीन के लिए और अल्लाह के लिए काम करे। तो वो तो पीछे कहीं रह जाता है, वो तो अपने ही चक्करों में फँसा होता है, उसकी उसकी पसंद से कुछ नहीं हुआ तो वो परेशान हो गया या किसी ने उसकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं किया तो वो परेशान हो गया। तो वो इन्हीं परेशानियों और उलझनों का जब शिकार रहता है, तो वो क्या दीन का काम करेगा और वो क्या अल्लाह और रसूल की बात करेगा? वो तो कर ही नहीं सकता। उसका तो ज़हन ही इतना परागंदा हुआ हुआ है, उसका ज़हन ही उलझा हुआ है। तो अगर हम सिर्फ़ अपने जो नॉर्मल रूटीन के जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़कार पढ़े हैं, अगर अपने आप को उसका आदी बना दें, तो यकीन करें ख़ास सूरत-ए-हाल में खुद ब खुद ज़ुबान से वो जारी होता है। जैसे इसकी एक मिसाल कलमा तय्यबा की है कि हमें कलमा तय्यबा को मामूल में रखना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जाके वाक़यात को हम पढ़ें, मुख़्तलिफ़ वाक़यात को, तो हम लोग देखते हैं कि मौत के वक़्त बहुत से लोग कलमा पढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं पढ़ पाते। वो उनकी क्यों नहीं पढ़ पाते? क्योंकि जब आम आम सूरत-ए-हाल में, क्योंकि मौत का वक़्त तो एक बहुत ज़्यादा तकलीफ़-दह अमल है ना, मौत का वक़्त हर किसी के लिए तकलीफ़-दह है। तो उस वक़्त जो इंसान का आलम है तो उसकी ज़ुबान बंद हो जाएगी, चाहे उसके ज़हन मतलब उसे सोच रहा होगा कि हाँ, मुझे कलमा पढ़ना चाहिए क्योंकि बचपन से एक बात सुनी होती है तो हमारे तो लाशऊर में तो है ये चीज़ कि कलमा पढ़ना है, लेकिन ज़ुबान साथ नहीं देती। ज़ुबान क्यों नहीं साथ देती? क्योंकि ज़ुबान को हमने अपने उसके ज़हन के ताबे किया ही नहीं, ज़हन के मुताबिक चलाया ही नहीं। जब हमने अपनी ज़ुबान को ज़हन के मुताबिक चलाया ही नहीं, तो फिर वो एक ऐसी सिचुएशन में जो मुश्किल थी, तो उसने उसका साथ चलने से इनकार कर दिया और वो खुद ब खुद ज़ुबान क्या कर रही है? ज़ुबान वो कर रही है जिसको हमने सारी ज़िंदगी चलाया, जिसके मुताबिक अपनी बोला या किया या कहा या जो भी हमारा अमल है, ज़हन ऑटोमैटिकली उसको फ़ॉलो करने लगता है। क्योंकि
اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا نا، تو ہم کنٹرول کر رہے ہیں اپنے مائنڈ کو، ہم اپنی زبان کو کنٹرول کر رہے ہیں، ہم اپنی باڈی کو کنٹرول کر رہے ہیں. لیکن جب ہم اس کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں بالکل، کہ یہ جو ہے من مانے طریقے سے چلے یا اپنی مرضی سے چلے، جو بھی صورتحال اور جو مجھے بہتر لگے گا وہ میں کروں گی، تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسی صورتحال پیش آتی ہے تو زبان ساتھ ہی نہیں دیتی. زبان سب سے بڑی جو ہے نا، اگر برائی ہے تو ہم زبان سے کرتے ہیں جب ہم اس کو کنٹرول نہیں کرتے. اور زبان سب سے بہترین چیز ہے اگر ہم اس سے ذکر خیر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو ذہنی غلامی سے، اپنی ذہنی سوچ، ہمارے جذبات ہیں، اس سے آزاد کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو زبان خود بخود ہم اپنی سکھاتے ہیں زبان کو کہ یہ مشکل صورتحال ہے، یہ فوراً منہ سے جو ہے وہ کلمات نکلنے لگتے ہیں. اور ہم اپنے آس پاس ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ کیسے، مطلب ان کو اس وقت بھی جو ہے وہ نماز یاد آ گئی. کسی کے ساتھ بہت تکلیف دہ کوئی صورتحال ہو جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دم سے وہ کھڑے ہوتے ہیں اور نماز پڑھنے لگتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہی یہی تھا کہ مشکل کے وقت وہ پھر کیا کرتے تھے، نماز کی طرف، نفل کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے نا، نفل پڑھتے تھے، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے تھے. تو ہم بعض دفعہ کہتے ہیں مطلب اس وقت ان کو نماز پڑھنا کیسے یاد آ گیا، اس وقت تو ایسی صورتحال ہے اور یہ جو ہے نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے. کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اس کا عادی بنایا. تو اگر ہم اللہ اور رسول کے مطابق اپنے عمل کو لے کے چلیں گے، آٹومیٹکلی پھر جب کوئی مشکل صورتحال آئے گی تو خود بخود جو ہے وہ ہم کریں گے، چاہے اس وقت ہم چاہ رہے ہوں یا نہ چاہ رہے ہوں. جب ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں تھام لے گا. اس وقت پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو اس نے پریکٹس کی بھی ہوتی ہے، جو اپنے نفس کے خلاف چل کے کام کیا ہوا ہوتا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ظاہر ہے بہت زیادہ قدردان ہے. تو اللہ تعالیٰ بندے کو تھام لیتا ہے اور اس سے غلط ہونے سے بچ جاتا ہے. اور ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ بہت سی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت منہ توڑ جواب دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے منہ سے کوئی لفظ ہی نہیں نکلتا، اور ہم کہتے ہیں کہ بعد میں سوچتے ہیں کہ اگر اس وقت میں نے منہ سے کچھ جواب دے دیا ہوتا تو بڑی رسوائی ہوتی، بڑی شرمندگی ہوتی، لوگ کیا سوچتے کہ یہ تو مطلب دین کا کیا فائدہ پڑھنے کا جب ہم اس کو عمل نہیں کر سکے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں تھام لیتا ہے. کمزور لمحات آتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تھام لیتا ہے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم فی الحال ان دو چیزوں کو ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی سچویشن میں اور یا پھر کسی بھی ایسے وقت کے سامنے والا ایسے بیہیو کر رہا ہے جو انپروپریٹ ہے، اس وقت ہم نے ایموشنلی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اس ہفتے کے لیے یہی ہے کہ اس ہفتے ہم ان دو چیزوں پہ غور و فکر کریں، کسی بھی سچویشن میں اپنے آپ کو یا سامنے والے کے انپروپریٹ بیہیویئر کے مطابق ہم دیکھیں کہ ہم کیسے کر رہے ہیں. پھر نیکسٹ ویک ہم جب ملیں گے تو پھر ہم مزید آگے ڈسکس کریں گے کہ ہم اور کون کون سے ایسے حالات ہو سکتے ہیں کہ جن کو اگر ہم ذہن میں رکھیں گے تو ہم اپنے آپ کو ایموشنلی کنٹرول وے میں لے کے چل سکتے ہیں. امید ہے کہ آج آپ کو اس کا بہت زیادہ آپ ہم سب کے لیے بہت زیادہ سیکھنے کے پوائنٹس ملے ہوں گے اور اس کو ہم عمل میں لے کر آئیں گے. جزاکم اللہ خیراً کثیرا آپ سب کے شامل ہونے کا اور پارٹیسپیٹ کرنے کا. کوئی ایسا مجھے فی الحال تک سوال تو نہیں نظر آیا آپ لوگوں کی طرف سے، اور اجتماعی طور پہ سب کو میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہوں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ وقت جو ہے وہ بہت برکت کا باعث بنائے اور اس کو ہمارے عمل میں لے کر آئے، جو کہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے وہ ہمارے عمل میں لے کر آئے، ہماری نیتوں کو اللہ تعالیٰ خالص کرے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے پھر ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.